سے چلے گا اور عام مسلمانوں کے چندے سے چلے گا. جیسا کہ آپ نے ابھی اس مدرسے کو چندہ دیا نا, تو بانی کی وصیت ہے اسی طرح کے چندے سے مدرسے کو چلایا جائے گا. نوابوں سے نہیں لیا جائے گا, بادشاہوں سے نہیں لیا جائے گا, حکومتوں سے نہیں لیا. برکت کیا ہوئی اس کی برکت؟ پہلے مدرسہ کوئی نواب چلاتا تھا, کوئی وزیر چلاتا تھا, کوئی بادشاہ چلاتا تھا, اور کمرے وہ بنوا دیتا تھا, طلبہ کا کھانا وہ دے دیتا تھا, استادوں کی تنخواہ وہ دیتا تھا. لیکن اس کا نقصان کیا تھا؟ جب نواب صاحب ناراض ہو جاتے تو 5 منٹ میں مدرسہ کمروں میں تالا لگوا دیا, استادوں کو نکال دیا کہ ہم تنخواہ نہیں دیں گے, بچوں سے کہہ دیا جاؤ ہم کھانا نہیں دیں گے. 5 منٹ میں مدرسہ بند. اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے بزرگان دیوبند کے قبروں کو. انہوں نے اس طرح سے شکل نکالی کہ انشاءاللہ مدرسہ قیامت تک بند نہیں ہوگا. بادشاہ ختم ہو جائے گا, وزیر ختم ہو جائے گا, اور نواب ختم ہو جائے گا, لیکن یہ عام غریب مسلمان کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. مدرسے کو غریب مسلمانوں سے جوڑ دیا کہ لو تمہارے محبوب کی یادگار ہے, تمہارے دین کی خدمت کرنے والا ہے مدرسہ, تم اس مدرسے کی خدمت کرو. ماشاءاللہ پورے ملک میں مسلمان اپنی معمولی, ابھی میں نے دیکھا غلہ لکھوا رہا ہے, 1 کنٹل کوئی لکھوا رہا, کوئی 2 کنٹل لکھوا رہا. اپنی محنت کی کمائی اپنی حل اور کھیت سے جوت کر جو نکالتے ہیں, ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق دی ہے مدرسے کو دے رہے ہیں. اس طرح سے آپ دیتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کبھی ختم ہونے والے رہیں گے, آپ کے بیٹے رہیں گے, پوتے رہیں گے, یہ سلسلہ چلتا رہے گا, مدرسہ چلتا رہے گا. ایک واقعہ سناتا ہوں. دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے حضرت سید مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. آسام میں بڑی خدمات ہیں ان کی, اور لوگ ان کے عاشق و دیوانے ہیں, اور وہ انگریزوں کے بڑے مخالف تھے, انگریزوں کے خلاف ہمیشہ تقریر کرتے تھے. انگریز چاہتا تھا کہ مولانا مدنی کو دارالعلوم دیوبند سے نکال دے, لیکن مدرسہ انگریزوں سے کوئی پیسہ نہیں لیتا تھا, کوئی خدمت نہیں لیتا تھا, کوئی وظیفہ نہیں لیتا تھا, اس لیے انگریز براہ راست کوئی آرڈر بھی نہیں کر سکتا تھا. حیدرآباد کے نواب انگریزوں کے طرفدار تھے, اور دارالعلوم دیوبند میں چندے اندے بھی دیتے تھے, خدمت بھی کچھ کرتے تھے. انگریزوں نے حیدرآباد کے نواب سے کہا کہ دیکھو دارالعلوم دیوبند میں آپ کا اثر ہے, لوگ آپ کی بات مانتے ہیں, اور ہمارا سب سے بڑا مخالف مولانا حسین احمد مدنی اسی مدرسے میں ہے. آپ اپنے اثر اور رسوخ کو استعمال کر کے مولانا مدنی کو مدرسے سے نکلوا دو. یہ انگریزوں نے حیدرآباد کے نواب کو خط لکھا. حیدرآباد کے نواب نے دیوبند خط لکھا. اس وقت محتمم تھے حکیم الاسلام قاری طیب صاحب. خط یہ لکھا, محتمم صاحب کو معلوم ہو کہ مولانا حسین احمد مدنی کو مدرسے سے نکال دیا جائے, اگر انہیں نہیں نکالا جائے گا میں اپنا چندہ بند کر دوں گا. یہ دھمکی دیا. دوستو قاری طیب صاحب حکیم الاسلام تھے, بڑا اچھا جواب لکھا. قاری صاحب نے لکھا کہ نواب صاحب کو معلوم ہو, خط یہ لکھا, نواب صاحب کو معلوم ہو کہ مولانا حسین احمد مدنی کا مدرسے میں رہنا انگریزوں کے لیے بہت مفید ہے. کیوں؟ ہم ان کو ہفتے میں 6 دن چھٹی نہیں دیتے, بخاری اور ترمذی پڑھواتے ہیں, جمعے کے 1 دن چھٹی کے ملتے ہیں. وہ ملک میں گھوم کر انگریزوں کی مخالفت کرتے ہیں. اگر ہم نے ان کو مدرسے سے نکال دیا تو ان کا پورا ہفتہ خالی ہو جائے گا, اور جب پورا ہفتہ خالی ہوگا تو ہر دن انگریزوں کی مخالفت کریں گے, اور جب ہر دن مخالفت کریں گے تو انگریز کو اگر 7 سال میں جانا تو 1 ہی سال میں جانا پڑے. سبحان اللہ. یہ جواب دیا قاری طیب صاحب. اس لیے مولانا مدنی کا مدرسے میں رہنا انگریزوں کے لیے مفید ہے. اس شیر کو پنجرے میں بند رہنے دو, اس مدرسے کے پنجرے میں بند رہنے دو. یہ جواب قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیدرآباد کے نواب کو دے دیا. مولانا مدنی کو پتا نہیں کہ میرے بارے میں کیا خط آیا اور کیا جواب دیا گیا. کچھ دن کے بعد مولانا مدنی کو معلوم ہوا تو اہتمام میں آئے. قاری طیب صاحب سے کہا, حضرت میرے بارے میں حیدرآباد سے کیا خط آیا اور آپ نے کیا جواب دیا؟ تو قاری طیب صاحب نے حیدرآباد کا خط اور اپنا جواب مولانا مدنی کے سامنے رکھ دیا. مولانا مدنی نے بڑے وقار اور بڑی سنجیدگی سے مطالعہ کر کے فرمایا, محتمم صاحب دوسرا خط لکھ دو. یہ خط لکھو کہ نواب صاحب آپ نے دھمکی دی ہے کہ ہم چندہ بند کر دیں گے, آئندہ چندہ دینا دور کی بات, اب تک سال سے جو چندہ بھیجا ہے
سب کی لسٹ بنا کر دے دو، آپ کی ساری رقم واپس کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، آپ کی ساری رقم واپس کر دی جائے گی۔ آپ سمجھتے ہو مدرسہ تمہارے پیسے سے چلتا، مدرسہ اللہ کا اور اللہ اس کو چلانے والا، تمہارے پیسے سے چلنے والا نہیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب حکیمانہ جواب تھا، اور شیخ الاسلام کا جواب مجاہدانہ جواب تھا۔ ایک جواب حکیمانہ تھا اور ایک جواب مجاہدانہ تھا۔ بہرحال یہ اس مدرسے کی تاریخ ہے جس کی برکت سے چپے چپے پر الحمدللہ مدرسے موجود ہیں انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو، تھوڑا سا ادھر ادھر تو ہو جائے گا، دو چار گڑبڑی تو ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ مدرسوں کا سلسلہ بند ہونے والا نہیں، قیامت تک چلے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کے دین، مدرسے بتاؤ اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں کہ نہیں؟ جی جی، حافظ بنا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، قاری بنا رہے ہیں، محدث بنا رہے ہیں، مفسر بنا رہے ہیں، مفتی بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں؟ بتاؤ۔ تو جب یہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جب میرے دین کی خدمت کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو دوستو ان مدرسوں کی مدد کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ اور دوستو اللہ جس کی مدد کر دے، اللہ جس کو جما دے، اللہ جس کو مضبوط کر دے، اس کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ مدرسے قیامت تک چلیں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ اس مدرسے کی خدمت آپ کے سامنے ہے۔ دیوبند سے بلا کر مجھے ان مدرسے کے ذمہ داروں نے دیوبند سے بلا کر، اب میں دیوبند سے صبح پڑھا کر، آج ہی صبح پڑھا کر اہتمام میں جا کر مدرسے کا کام کر کے اور 5 بجے یہاں آ کے اتر گیا، اور راستے میں بے پناہ جام 5 گھنٹہ لگ گیا، یہاں تک پہنچتے 5 گھنٹہ لگ گیا، اور آیا کھانا کھایا سیدھے آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا اور آپ سے دین کی باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ بتاؤ کوئی بڑی سے بڑی طاقت علماء کو بلا نہیں سکتی، یہ مدرسے ہی کے لوگ بلا سکتے ہیں، یہ مدرسے ہی کے لوگ بلا سکتے ہیں۔ آپ اتنے بڑے ہو جاؤ تو اب جو ہے آپ نواب ہو جاؤ، لیکن کوئی عالم آئے گا نہیں۔ اور یہ مدرسے میں ٹاٹ اور بوریے والے پورے ملک پوری دنیا سے جس عالم کو چاہے بلا لیں، یہ ان مدرسوں کی برکت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان مدرسوں کو چلتا ہوا رکھے قیامت تک، اور ہم سب لوگوں کو مل جل کر اس مدرسے کی، ان مدرسوں کی خدمت کرنے کی تو کریں گے انشاءاللہ، خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھو اگر آپ نے مدرسے کو اچھا رکھا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر کو اچھا رکھیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ نے مہمانان رسول کو عزت دی، ان کی خدمت کی، ان کو بھوکا نہیں رکھا، ان کو اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، تو انشاءاللہ آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ اچھا کھلائیں گے اور اچھا پہنائیں گے۔ یہ مدرسے میں جو طلبہ ہیں مہمان رسول ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ جو حضور کے مہمانوں کی خدمت کرے گا انشاءاللہ آسمان و زمین ہر جگہ وہ سرخرو ہوگا، دنیا اور آخرت میں ہر جگہ عزت پائے گا۔ یہ جو بچے قرآن کے حافظ ہوئے ہیں، 1-2 حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا بیٹا قرآن کا ناظرہ پڑھ لیتا، فر 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 دیکھ کر قرآن پڑھ لیتا، اللہ تعالیٰ باپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ باپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے جس کا بچہ قرآن کا ناظرہ پڑھ لیتا ہے۔ دوستو یاد رکھو بادشاہ کے باپ کے اگلے پچھلے گناہ نہیں معاف، صدر جمہوریہ کے وزیر اعظم کے باپ کے اگلے پچھلے گناہ نہیں معاف، اور قرآن ناظرہ پڑھنے والے بچے کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جس کا بیٹا حافظ ہو جاتا ہے میدان محشر میں اپنے سامنے اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو کھڑا کریں گے، اور اس کے ساتھ اس کے ابا کو بھی بلائیں گے، اس کے والد اور والدہ کو بھی ابا کو بھی بلائیں گے، اور اس حافظ قرآن سے کہیں گے پڑھو، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ بسم اللہ کر کے فر 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 پڑھنا شروع کرے گا۔ بیٹا ایک آیت پڑھے گا اور باپ کا ایک درجہ جنت میں بڑھے گا، دوسری آیت پڑھے گا دوسرا درجہ، تیسری آیت پڑھے گا تیسرا درجہ، بیٹا پڑھتا چلا جائے گا اور باپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمارے دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اس حدیث کو سنا کر کہتے تھے ڈنڈا کھایا بیٹے نے وہ درجہ بڑھا باپ کا۔ ڈنڈا کیوں؟
یہ حافظ جو ہوتا آسانی سے نہیں ہوتا، تھپڑ کا تھپڑ ڈنڈے کھاتا، اس ذرا سا کچا عید رات استاد صاحب بالکل رحم نہیں کرتے، تھپڑ پر تھپڑ، فجر سے پہلے اٹھ کے سناتا، یاد نہیں رہتا تو تھپڑ ہی کا ناشتہ ملتا ہو۔ تو اسی کی طرف مفتی صاحب اشارہ کر رہے ہیں، جو ہے ڈنڈا کھایا بیٹے نے، اور درجہ بڑھ رہا باپ کا۔ کیوں باپ کا درجہ بڑھ رہا؟ باپ نے قربانی دی ہے، اس کو انگلش میڈیم میں نہیں بھیجا، اس کو سرکاری اسکول میں نہیں بھیجا، اس کو سعودی عرب کمانے کے لیے نہیں بھیجا، فیکٹری میں اس کو نوکر نہیں رکھا، سڑکوں اور گلیوں میں آوارہ گھومنے کے لیے اس کو نہیں چھوڑا، بلکہ مدرسہ قاسم العلوم میں لا کر باپ نے داخلہ کر دیا۔ تو باپ نے جو قربانی دی ہے، آج قربانی کے پھل پانے کا وقت ہے۔ دوستو جب بیٹا پڑھتا جائے گا، باپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا، تو وہ لوگ جن کے 6 بیٹے تھے، 7 بیٹے تھے، ایک کو بھی حافظ نہیں بنایا، ایک کو بھی عالم نہیں بنایا، دوستو اس وقت بہت افسوس کرے گا، کاش کہ ایک بچے کو حافظ بنا دیتا، آج میرا بھی درجہ بڑھتا۔ مسلمانوں طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بیٹوں، پوتوں، نوازوں، اپنے خاندان کے بچوں کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھو، آج کل لوگ سوچتے ہیں حافظ ہو جائیں گے، تنخواہ کم ہوگی، کھائیں گے کیسے؟ میں آپ کو بتا دوں، عالم اور حافظ کو اللہ آج بھی جو کھلا دیتا ہے، بڑے بڑے نوابوں کو نصیب نہیں۔ دین کی تنخواہ تھوڑی ہے، لیکن آپ کے گھر بھی مرغا اسی وقت پکتا ہے جب کوئی مولانا مہمان آتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب کھلاتا ہے۔ اپنے بیٹے کو حافظ بنا کر دیکھو، عالم بنا کر، بھوکا نہیں رہے گا، بہترین سے بہترین کھائے گا۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کی تنخواہ 500 روپیہ تھی شیخ الاسلام کی، اور روزانہ 50 مہمان ان کے دسترخوان پر کھاتے، کم سے کم 50 مہمان، اور کھانا ایسا لذیذ۔ ابھی دارالعلوم دیوبند میں محدث زندہ مولانا نعمت اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، وہ کہتے ہیں طالب علمی کے زمانے میں شیخ الاسلام کے دسترخوان پر روٹی اور سالن کھایا تھا، پتلا سالن روٹی۔ کہتے ہیں اس کے بعد آج 80، 82، 85 سال کی عمر ہو گئی ہے، ایسا لذیذ کھانا کہیں نہیں ملا۔ بادشاہوں کی دعوت میں بھی گیا، وزیروں اور نوابوں کی دعوت، لیکن وہ مرد قلندر کے دسترخوان پہ جو لذت تھی وہ کہیں نہیں ملی۔ تو دوستو آج بھی الحمدللہ علماء کی بہت عزت ہے، بہت اللہ کھلاتے پلاتے ہیں۔ بظاہر تنخواہ تھوڑی سی ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ بڑی عزت ہوتی ہے، بڑی شان ہوتی ہے، بڑا رتبہ ہوتا ہے۔ جب وہ کہیں جاتے ہیں لوگ مصافحہ کرتے ہیں، لوگ ان سے دعائیں کراتے ہیں، لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ دوستو بہت نفع کا سودا ہے، ہم اپنے بیٹوں کو حافظ اور عالم بنائیں، ہاتھ اٹھاؤ کہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اور یاد رکھو، اگر مدرسے میں لا کر داخل کر دیا تو مدرسے والے قرآن حدیث کے ساتھ جدید تعلیم بھی دے دیتے ہیں، عصری تعلیم بھی دے رہے ہیں، انگریزی بھی پڑھا دیتے ہیں۔ ابھی میں ایک مدرسے میں گیا، دستار بندی کا جلسہ تھا، چھوٹا سا بچہ فر ایسی انگریزی بول رہا تھا کہ علی گڑھ والے آشش کر رہے تھے کہ چھوٹا سا بچہ تو جو قرآن اچھا پڑھ لیتا، حدیث اچھا پڑھ لیتا، وہ انگریزی بھی اچھا پڑھ لے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ کا بچہ کمزور نہیں رہے گا، آپ شرم نہ کرو، آپ تکلف نہ کرو، اپنے بچوں کو مدرسوں میں لاؤ گے انشاءاللہ۔ بہرحال میں بہت دور سے آیا، تھکا مادہ، بہت زیادہ لمبی تقریر مجھے کرنی بھی نہیں چاہیے۔ آپ حضرات نے غور سے سنا، توجہ سے سنا، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آخر میں آسام کے نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، آج کل ہمارا نوجوان صحبت کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے غلط صحبت بہت بگڑ گیا ہے، نشہ کرنے لگا ہے نوجوان، نشہ کرنے لگا، شراب پی رہا ہے اور دوسری نشے کی چیزیں کھا رہا ہے۔ دوستو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے کو شیطان کا عمل بتایا ہے، قرآن میں اللہ نے نشے کو حرام، نشہ کرنے کو اور اسی طرح سے شراب وغیرہ پینے کو اللہ نے قرآن میں فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب، جوا اور اسی طرح سے قسمت طلب کرنا دوسروں سے اور تیروں سے قسمت طلب کرنا اور دوسرے استھانوں پر جا کر مانگنا اللہ کے علاوہ، رجسن اللہ فرماتے ہیں گندا ہے، گندا من عمل شیطان، شیطان کا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں شراب پیے گا وہ اللہ کے ہاں شراب نہیں پا سکتا، اور شراب نہیں پا سکتے کہ مطلب جنتی ہی میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہاں جنت میں شراب ہے، وہاں شراب طہور ہے، پاکیزہ شراب ہے، وہاں کی شراب میں گندگی نہیں ہے، نشہ نہیں ہے،
اور خرابی نہیں ہے دوستو، پیاری شراب پیتا رہے گا آدمی اور مشک کی خوشبو آتی رہے گی، اور اس شراب میں اتنی بدبو ہوتی ہے، اتنی بدبو ہوتی ہے کہ کھانا کھا کے سو لو تو کیا ہو جائے گا۔ تو ہمارے نوجوان طے کریں کہ انشاءاللہ بیڑی، گٹکا، سگریٹ، شراب انشاءاللہ اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو جوان، بہت گندی۔ مومن جس زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہو اس زبان پہ شراب ڈال رہے ہو۔ شراب کے بارے میں جب شراب حرام ہو گئی تو مدینے میں اعلان کر دیا حضور نے، تو سب لوگوں نے اپنے گھروں کی شرابت توڑ توڑ کر پھینک دیا، اور مدینے کی گلیوں میں کئی دن تک پانی کی جگہ پر شراب بہتی رہی، پھر شراب کے قریب نہیں گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر کسی سمندر میں شراب ڈال دی جائے اور اس سمندر کے پانی سے نکال کر گارا بنایا جائے اور اس سے مکان بنایا جائے تو میں اس مکان میں بھی نہیں رہوں گا، اتنی نفرت ہے شراب سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شراب سے بچنے کی توفیق نصیب۔ بچے تھے جوان، بتاؤ جو ہے ابھی ہم آ رہے تھے تو پتا چلا پولیس والے چیک کرتے منہ، ہم کو دیکھ کر داڑھی اڑی والا ان کا جائیے، روکا تو نہیں، کہا یہ وہ والے نہیں، جائیے۔ پھر مجھے کسی نے بتایا کہ مسلمان بھی پی رہے ہیں، غیر مسلم تو پیتے ہیں، مسلمان بھی پی رہے ہیں۔ بھائی مسلمان حضور کا نام لینے والا جس کو میدان محشر میں حضور کے ہاتھوں آب کوثر لینا ہے وہ شراب پیے، یہ کسی مسلمان کے شان نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم آسام شراب سے پاک ہو جائے انشاءاللہ، شراب سے پاک۔ ہم اپنے نوجوانوں کو بچائیں، شراب سے بچیں۔ شراب ساری برائیوں کی جڑ ہے، شراب ساری برائیوں کو ام الخبائث کہا حضور نے۔ شراب پینے والا جھوٹ بولے گا، شراب پینے والا جھگڑا کرے گا، شراب پینے والا گالی دے گا، بد نظری کرے گا، زنا کرے گا، حرام کھائے گا، ہر گناہ کر سکتا، ماں باپ کو گالی دے گا۔ آج کل تم کو معلوم ہے شراب کا پیسہ نہیں دیا تو باپ کو قتل کر دیا، شراب کا پیسہ نہیں دیا تو ماں کو قتل کر دیا۔ یہ شرابی باپ کو بھی قتل کرتا ہے، ماں کو بھی قتل کرتا ہے۔ یہ شرابی لوگوں پر غلط نظر ڈالتا ہے، یہ شرابی جھوٹ بولتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، ساری وہ چیزیں کرتا ہے جو اسلام کے خلاف ہے، رسول پاک کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو انشاءاللہ شراب کے قریب نہیں جانا انشاءاللہ نہیں جانا ہے۔ بس اتنی چند باتوں کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ اور آخر میں مدرسے کے ذمہ داروں کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے 12 بجے تک لوگوں کو بیٹھائے رکھے اور لوگ بیٹھے رہے، سنتے رہے، اور انشاءاللہ دین کی باتوں پر عمل کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ اجلاس انشاءاللہ ہر درجہ مقبول ہو جائے گا۔ دعا کر لو، اللہم صلی علی